السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، آپ سب کو رشدہ آن لائن اکیڈمی میں خوش آمدید۔ آج ہم جانیں گے گناہوں کے نقصانات کے بارے میں۔ یوں تو گناہ کے نقصان اتنی کثرت سے ہیں کہ ہم انہیں شمار نہیں کر سکتے، مگر جو نقصانات احادیث اور قرآن میں ذکر کیے گئے ہیں ہم ان کا ذکر کریں گے۔ پہلا گناہ کا نقصان یہ ہے کہ آدمی علم سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ علم ایک باطنی نور ہے اور معصیت سے نور باطن بجھ جاتا ہے۔ دوسرا نقصان گناہ کا دنیا میں یہ ہے کہ رزق کم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، یعنی بے شک آدمی محروم ہو جاتا ہے رزق سے گناہ کے سبب جس کو وہ اختیار کرتا ہے۔ جو انسان گناہ کرتا ہے اپنے ان گناہوں کی سبب بعض اوقات انسان کے رزق میں کمی آ جاتی ہے۔ تیسرا نقصان گناہ گار کو اللہ تعالیٰ سے ایک وحشت سی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے خوف ہونے لگتا ہے، اس سے ایک وحشت سی ہوتی ہے، وہ اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے دور ہی دور رہتا ہے۔ چوتھا نقصان گناہ کرنے سے آدمیوں سے بھی وحشت ہونے لگتی ہے، خصوصاً نیک لوگوں سے ان کے پاس بیٹھ کر دل نہیں لگتا۔ جتنی وحشت اس کی نیک لوگوں سے بڑھتی جاتی ہے اتنا ہی وہ ان سے دور ہوتا جاتا ہے اور ان کی برکات سے محروم ہو جاتا ہے۔ پانچواں نقصان گناہ گاروں کو اکثر کاموں میں دشواری پیش آتی ہے۔ جیسے تقوی اختیار کرنے سے کامیابی کی راہیں نکلتی ہیں، ایسے ہی گناہوں سے کامیابی کی راہیں بند ہوتی ہیں۔ چھٹا نقصان یہ ہے کہ دل میں ایک تاریکی سی معلوم ہوتی ہے۔ ذرا بھی دل میں غور کریں تو یہ ظلمت صاف محسوس ہوتی ہے۔ اس ظلمت کا اثر قلب سے آنکھ میں آتا ہے، پھر چہرے پر، پھر ہر شخص کو یہ سیاہی نظر آنے لگتی ہے۔ فاسق کیسا ہی حسین و جمیل ہو مگر اس کے چہرے پر بے رونقی کی کیفیت ضرور ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نیکی کرنے سے چہرے پر رونق، قلب میں نور، رزق میں وسعت، بدن میں قوت، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور گناہ کرنے سے چہرے پر بے رونقی، قبر اور دل میں ظلمت، بدن میں سستی، رزق میں تنگی، لوگوں کے دلوں میں بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ ساتواں نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے دل اور جسم میں کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ دل کی کمزوری تو ظاہر ہے کہ نیک کاموں کی ہمت گھٹتے گھٹتے بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ رہ گئی بدن کی کمزوری تو جسم دل کے تابع ہے، جب دل کمزور ہوتا ہے تو بدن بھی، جسم بھی کمزور ہونے لگتا ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کے سامنے خود مشاہدہ کر سکتے ہیں، آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں کیا آتا ہے کہ ان کے مقابلے میں بہت بہت طاقتور روس فارس کے کفار تھے، مگر وہ ان کے سامنے کوئی بھی نہیں جم سکے، کیونکہ صحابہ کرام کے پاس ایمانی قوت تھی، اعمالوں کی قوت تھی، اللہ کی مدد تھی، ان کا دل جسم دونوں مضبوط تھا۔ اگر صحابہ کرام پتلے دبلے چھوٹے قد کے بھی تھے تو بہت زیادہ بہادر، بہت طاقتور تھے، اور کافر اگر لمبے چوڑے، اچھے قد و قامت کے، اچھی صحت کے تھے تو وہ بھی کیا تھے؟ بالکل بزدل تھے۔ کیا کرتے تھے؟ میدان جنگ سے الٹے پیر بھاگ جاتے تھے۔ نواں نقصان یہ ہے کہ گناہ سے عمر گھٹتی ہے، اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ نیکیوں سے عمر بڑھنے کا ذکر صحیح حدیث میں ہے، تو گناہوں سے عمر گھٹنا اسی سے سمجھ لیجئے۔ 10واں نقصان یہ ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب ہوتا ہے، دوسرا گناہ تیسرے گناہ کا، یہاں تک کہ گناہ گار گناہوں میں گھر جاتا ہے، کرتے کرتے اس کی عادت ہو جاتی ہے، چھوڑنا دشوار ہوتا ہے، نہ کرنے سے تکلیف ہوتی ہے، اور کرتے کرتے وہ گناہ اس کی ایک دن عادت بن جاتے ہیں۔ 11واں نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے توبہ کا ارادہ کمزور ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بالکل توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اسی حالت میں مر جاتا ہے۔ 12واں نقصان چند روز میں اس گناہ کی برائی دل سے نکل جاتی ہے، وہ اس کو برا ہی نہیں سمجھتا، نہ اس بات کی پرواہ کرتا ہے کہ کوئی دیکھ لے گا، ایسا شخص معافی سے دور ہو جاتا ہے۔ 13واں نقصان یہ ہے کہ ہر معصیت، ہر گناہ دشمنان خدا میں سے کسی کی میراث ہے، تو گویا یہ شخص ان ملعونوں کا وارث بنتا ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، جیسے لواطت لوط علیہ السلام کی امت کی میراث ہے، کم ناپنا کم تولنا شعیب علیہ السلام کی امت کی میراث ہے، فساد سرکشی فرعون اور اس کی قوم کی میراث ہے، تکبر قوم ہود کی، تو گویا یہ گناہ گار پہلے کے گناہ گاروں کا وارث بنتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص جس قوم کی مشابہت کرے گا، جس قوم کی طرح اعمال کرے گا، اس کا شمار بھی انہی میں ہوگا، اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔
14واں نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے یہ شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے قدر و خوار ہو جاتا ہے، اور جب خالق کے نزدیک خوار و ذلیل ہو گیا تو مخلوق میں بھی اس کی عزت نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، اگرچہ لوگ اس کے ظلم اور اس کی شرارت سے اس کی تعظیم کرتے ہوں مگر کسی کے دل میں اس کی عزت نہیں رہتی۔ یہ جو آیت میں نے ابھی پڑھی وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ جسے اللہ ذلیل کر دے، جو اللہ کی نظروں میں گر جائے، پھر وہ کسی کی نظر میں نہیں اٹھ سکتا۔ 15واں نقصان گناہ کی نحوست، جیسے اس شخص کو خود پہنچتی ہے اسی طرح اس کا نقصان دوسری مخلوقات کو بھی پہنچتا ہے۔ اس گناہ کی نحوست اور لوگوں کو بھی پہنچتی ہے، یہاں تک کہ جانوروں تک کو اس کی نحوست پہنچتی ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چوپائے نافرمانی کرنے والوں پر لعنت کرتے ہیں، جب قحط سخت ہو جاتا ہے، بارش رک جاتی ہے، کہتے ہیں یہ ابن آدم کے گناہوں کی نحوست ہے۔ 16واں نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے عقل میں فتور آ جاتا ہے، کیونکہ عقل ایک نورانی چیز ہے اور گناہ سے اس میں کمی آ جاتی ہے، بلکہ گناہ کرنا خود کم عقلی کی دلیل ہے۔ 17واں نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت میں داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے بہت سے گناہوں پر لعنت فرمائی ہے۔ مثلا آپ نے اس عورت پر لعنت فرمائی جو گودے اور گدوائے، یعنی کہ آئی برو بنوانے والے پر، اپنی باڈی پہ کچھ نام گدوا لیتے ہیں لوگ، ان لوگوں پر، اور جو غیر کے بال اپنے بالوں میں ملا کر لمبے کرے، اس عورت پہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ جیسے کہ عورتیں کرتی ہیں، بالوں والی چوٹی لے لیتی ہیں، وہ اپنے بالوں میں لگا لیتی ہیں تاکہ اس سے ان کے بال دیکھنے والوں کو لمبے اور اچھے گھنے معلوم ہوں۔ لعنت فرمائی آپ نے سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، اس کے لکھنے والے پر، اس کے گواہ پر، چور پر لعنت فرمائی، شراب پینے والے پر لعنت فرمائی، اس کے پلانے والے پر، اس کے نچوڑنے والے پر، نچڑوانے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، خریدوانے والے پر، اس کے دام کھانے والے پر، جس کو دلا کر لائے، جس کے لیے لاد کر لائی جائے، جو بھی شراب کے کسی بھی طرح کے کام میں شریک ہو رہا ہے، ان سب پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اس پر لعنت فرمائی جو اپنے باپ کو برا کہے، ایسے شخص پہ بھی لعنت فرمائی اللہ کے رسول نے جو اپنے باپ کو برا کہتا ہو۔ لعنت فرمائی ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، جو عورتوں کی طرح بن کر رہیں، اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردوں کی مشابہت کریں، مردوں کی طرح کپڑے پہنے، مردوں کی طرح اپنا رہن سہن کرے۔ لعنت فرمائی اس پر جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے جانور کو۔ لعنت فرمائی اس پر جو دین میں نئی بات نکالے۔ اور بھی بہت سے گناہ ایسے ہیں جن پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود لعنت فرمائی ہے۔ 18واں گناہ کا نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے فرشتوں کی دعاؤں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما۔ ترجمہ، جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو عرش کے ارد گرد ہیں، وہ تسبیح اور تعریف میں لگے ہوئے ہیں، تسبیح اور تعریف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے مغفرت مانگتے ہیں کہ یا اللہ آپ کی رحمت اور علم بہت وسیع ہے، ایسے لوگوں کو بخش دیجئے جو آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، آپ کی راہ کی پیروی کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو عذاب جہنم سے بچا لیجئے۔ 19واں نقصان گناہ کرنے سے زمین میں طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، پانی، ہوا، غلہ، پھل ناقص ہو جاتا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کی تشریح میں فرمایا کہ بنی امیہ کے کسی خزانے میں گیہوں کا دانہ کھجور کی گٹھلی کے برابر دیکھا، ایک تھیلی میں رکھا ہوا تھا وہ، اور اس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ زمانہ عدل میں پیدا ہوا تھا۔ بعض لوگ فرماتے ہیں پہلے زمانے کے پھل اس وقت کے پھلوں سے بڑے ہوتے تھے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وقت آئے گا، چونکہ اس وقت نیکیوں کی کثرت ہوگی اور زمین گناہوں سے پاک ہو جائے گی، پھر اس کی برکتیں لوٹ آئیں گی، یہاں تک کہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک انار بڑی جماعت کو کافی ہوگا اور وہ اس کے سائے میں بیٹھ سکیں گے۔ انگور کا خوشہ اتنا بڑا ہوگا کہ ایک اونٹ پر بھاری ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روز روز کی بے برکتی ہماری خطاؤں اور گناہوں کا نتیجہ ہے۔ 20واں نقصان گناہ کا یہ ہے کہ گناہ کرنے سے حیا غیرت جاتی رہتی ہے، اور جب شرم و حیا نہیں رہتی تو یہ شخص جو بھی کر گزرے تھوڑا ہے، اس شخص کا کوئی اعتبار نہیں۔
21वां नुकसान, गुनाह करने से अल्लाह की अज़मत उसके दिल से निकल जाती है। भला अगर अल्लाह ताला की अज़मत होती तो गुनाह पर कुदरत नहीं होती, और जब उसके दिल में अल्लाह ताला की अज़मत नहीं रहती तो अल्लाह की नज़र में भी उसकी अज़मत नहीं रहती। फिर ये शख्स और लोगों की नज़र में भी ज़लील व ख्वार हो जाता है। 22वां नुकसान, गुनाह करने से नेमतें सल्ब हो जाती हैं और बलाओं और मुसीबतों का हुजूम हो जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इरशाद है, नहीं नाजिल हुई कोई बला मगर बासबब गुनाह के, और नहीं दूर हुई कोई बला मगर बासबब तौबा के। अल्लाह ताला का इरशाद है, वमा अस्वाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर, यानी जो मुसीबत तुम पर आती है तुम्हारे आमालों के सबब आती है, और बहुत से गुनाहों को तो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं, उन पर कोई सज़ा ही नहीं देते, उन्हें तो ऐसे ही माफ़ फरमा देते हैं। 23वां नुकसान, गुनाह करने से नेकी शर्फ के अलक़ाब सल्ब हो जाते हैं। जो हमें नेकी करने पर लक़ब मिल रहे थे वो क्या होते हैं, मुसम्मत और ज़िल्लत के खिताब में बदल जाते हैं, बुराइयों के खिताब मिलने लगते हैं। मसलन पहले किसी को तय्यब कहा जाता था, ज़ाकिर, स्वाले, अफ़ीफ़, साइम, ऐसे लक़ब मिलते थे बहुत अच्छे अच्छे कि भाई वो तो बहुत नेक है, वो तो रोज़ेदार है, वो तो ज़िक्र करने वाला है, वो तो पाक दामन है। बाद में क्या होता है, उसे फ़ाजिर, फ़ासिक, सारिक, कातिल, काज़िब, ख़ाइन वग़ैरह ऐसे लक़ब मिलने लगते हैं। 24वां नुकसान, गुनाह करने से शयातीन उस पर मुसल्लत हो जाते हैं, क्योंकि जब इंसान अल्लाह ताला के ज़िक्र के साथ रहता है, दुआएं पढ़ के रहता है, सुबह शाम की कुरान को पढ़ता है, तो वो एक अल्लाह के हिफाजती किले में आ जाता है, अल्लाह की हिफाजत में रहता है, कोई शयातीन उस पर मुसल्लत नहीं हो सकते। और जैसे ही वो नेक अमालों को छोड़ता है तो शयातीन उस पर मुसल्लत हो जाते हैं। 25वां नुकसान, गुनाह करने से दिल का इत्मीनान जाता रहता है, कुछ परेशान सा हो जाता है, हर वक्त खटका लगा रहता है दिल में कि कोई गुनाह करते हुए देख नहीं ले, किसी को इस गुनाह के बारे में पता नहीं चल जाए, दिल का चैन व सुकून सब खत्म हो जाता है। 26वां नुकसान, गुनाह करते करते वही गुनाह दिल में बस जाता है, यहाँ तक कि मरते वक्त कलमा तक मुँह से नहीं निकलता, बल्कि जो काम ज़िंदगी में गालिब थे, जो ज़िंदगी में अक्सर क्या करता था इंसान, वही मरते वक्त भी सरसद होते हैं। एक ताजिर अपने अजीज़ की हिकायत बयान करता है कि मरते वक्त उसको कलमे की तलकीन की गई और वो बस यही कह रहा था कि बड़ा कपड़ा नफीस है, ख़रीदार बहुत अच्छा है, ये कपड़े में बहुत अच्छा नफ़ा हो गया, बस वो यही अपनी बातें करते हुए इसी हालत में दुनिया से चला गया। तो क्या मालूम होता है इससे हमें कि जो काम हम दुनिया में ज़्यादा करेंगे वहीं मरते वक्त खुद ब खुद हमारी ज़बान से निकलेंगे। 27वां नुकसान, गुनाह करने से अल्लाह ताला की रहमत से नाउमीदी हो जाती है, इस वजह से तौबा की तौफीक नहीं होती और बेतौबा मर जाता है। जब एक इंसान अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाता है तो फिर वो तौबा करना भी नहीं चाहता, वो सोचता है कि जब मुझे अल्लाह ताला माफ़ ही नहीं करेंगे तो मैं माफ़ी मांग के क्या करूँ, बिल्कुल नाउम्मीद हो जाता है अल्लाह की रहमत से। एक शख्स के बारे में आता है कि उससे कहा गया मरते वक्त कि कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, तो उसने गाना गाना शुरू कर दिया। उससे कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, कलमा क्यों नहीं पढ़ रहा? तो उसने कहा ये जो कलमा तो मुझे पढ़वा रहा हो इसका मुझे क्या फ़ायदा पहुँचेगा, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कोई गुनाह ऐसा नहीं है जिसे छोड़ा हो, कोई नेक काम किया ही नहीं। आखिर वो बेकलमा ही मर गया, बिना कलमा पढ़े ही दुनिया से चला गया। अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना मिन्हु, अल्लाह ताला गुनाह के हमें हर एक छोटे बड़े नुकसान से महफूज फरमाए, हर गुनाह से भी हमारी हिफाजत फरमाए। जितने भी गुनाह के नुकसानात बयान किए गए हैं या हमें नहीं पता, अल्लाह ताला उन तमाम से हमारी हिफाजत फरमाए, हमें हर नेक काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अपने मुक़र्रब बंदों में हमारा शुमार अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।